بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے خاصہ کی تقسیمات۔ خاصہ کی تعریف تو آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ خاصہ اس کلی کو کہتے ہیں جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک ماہیت کے فردوں کے اندر پائی جائے، تو ایسی کلی کو خاصہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ ضاحک انسان کے لیے، کیونکہ یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے۔ انسان کی حقیقت حیوان ناطق، اور ضاحک انسان کی حقیقت سے خارج ہے، اور یہ صرف انسان حقیقت کے فردوں کے اندر یہ کلی پائی جاتی ہے، اس لیے ضاحک کو کہیں گے کہ یہ خاصہ ہے۔ تو خاصہ کی آج ہم دو تقسیمات پڑھیں گے۔ پہلی تقسیم ہے خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ اس تقسیم میں یہ خاصہ کے دو قسم آتے ہیں، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ خاصہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مختص بہی، یعنی جس حقیقت کے فردوں کے اندر وہ کلی پائی جاتی ہے، جس حقیقت کے فردوں کے ساتھ خاص ہے، تو یا تو اس کلی کے تمام افراد کے اندر وہ خاصہ پایا جائے گا، یا تمام افراد کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اگر تو خاصہ مختص بہی کے تمام افراد کے اندر پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں خاصہ شاملہ، اور اگر مختص بہی کے تمام افراد کے اندر خاصہ نہ پایا جائے، بعض کے اندر نہ پایا جائے، اس کو کہتے ہیں خاصہ غیر شاملہ۔ وجہ اثر کے بعد آئیے اب ہم تعریفات و امثلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو خاصہ شاملہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسا خاصہ جو مختص بہی کے تمام افراد میں پایا جائے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ مثلا کاتب بالقوہ۔ اب مثال سے پہلے سمجھیں کہ اوصاف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہیں بالقوہ اور دوسرے ہیں بالفعل۔ بالقوہ ان اوصاف کو کہا جاتا ہے کہ موصوف کے اندر صلاحیت تو ہو اس وصف کی، لیکن عملاً اس وقت وہ وصف موصوف کے اندر پایا نہ جائے، تو ایسے کو کہتے ہیں بالقوہ۔ اور بالفعل اس وصف کو کہتے ہیں جو عملاً اور اس وقت موصوف کے اندر وصف پایا بھی جائے۔ مثلا مثال کے طور پر انسان کے تمام افراد کے اندر کتابت کی صلاحیت ہے، وہ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے، تو کتابت کی ان کے اندر صلاحیت ہے، لکھنے کی صلاحیت ہے، استعداد ہے۔ اور اگر انسان کا کوئی فرد لکھ بھی رہا ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ کاتب بالفعل ہے۔ اگر صرف صلاحیت ہے، عملاً لکھ نہیں رہا، تو اس کو کہیں گے کاتب بالقوہ، اور اگر عملاً وہ لکھ بھی رہا ہے تو اس کو کہیں گے کاتب بالفعل۔ اب اس کے بعد آپ خاصہ شاملہ کی تعریف سمجھیں کہ خاصہ شاملہ اس خاصہ کو کہتے ہیں جو مختص بہی کے تمام افراد کے اندر پایا جائے، جس طرح کہ کاتب بالقوہ ہونا یعنی کتابت کی صلاحیت کا ہونا، تو یہ انسان کے تمام افراد کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے، خواہ وہ پڑھے ہوئے ہوں یا ان پڑھ ہوں، تو تمام افراد کے اندر لکھنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے۔ اور خاصہ غیر شاملہ اس خاصہ کو کہتے ہیں جو مختص بہی کے تمام افراد کے اندر نہ پایا جائے، جس طرح کہ کاتب بالفعل۔ اب کاتب بالفعل یہ مختص بہی کے تمام افراد کے اندر نہیں، جو اس وقت لکھ رہے ہیں عملاً تو وہ تو کاتب بالفعل ہیں، اور جو نہیں لکھ رہے تو ان کو کہیں گے کہ یہ کاتب بالفعل نہیں ہے۔ تو یہ کاتب بالفعل جو ہے یہ انسان کے تمام افراد کے اندر نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے اس کو کہیں گے کہ یہ خاصہ غیر شاملہ ہے۔ خاصہ کی پہلی تقسیم سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم خاصہ کی دوسری تقسیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو خاصہ کے دو قسم ہیں، نمبر ایک خاصۃ النوع، نمبر دو خاصۃ الجنس۔
وجہ سر یہ ہے کہ خاصہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا کہ وہ ایک افراد کے ساتھ خاص ہے یا ایک جنس کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ نوع بھی ایک کلی ہے، جنس بھی ایک کلی ہے، نوع کے بھی افراد ہوتے ہیں، جنس کے بھی افراد ہوتے ہیں۔ خاصہ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک نوع کے افراد کے ساتھ مختص ہے یا ایک جنس کے افراد کے ساتھ مختص ہے۔ اگر خاصہ ایک نوع کے افراد کے ساتھ مختص ہو تو اس کو کہتے ہیں خاصۃ النوع، اور اگر خاصہ ایک جنس کے افراد کے ساتھ مختص ہو تو اس کو کہتے ہیں خاصۃ الجنس۔ وجہ حصر کے بعد آئیے اب خاصۃ النوع اور خاصۃ الجنس کی تعریفات و امثلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو خاصۃ النوع کی تعریف وہ خاصہ جو ایک نوع کے افراد کے ساتھ خاص ہو، جس طرح کہ ضاحک انسان کے لیے، ضاحک یہ خاصہ ہے اور انسان یہ نوع ہے، تو یہ ایسا خاصہ ہے جو یعنی انسان کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ انسان کے افراد ہیں زید، عمر، بکر، خالد، ولید، اسامہ وغیرہ، تو یہ ضاحک جو خاصہ ہے جو یہ انسان نوع کے افراد کے ساتھ مختص اور خاص ہے، اس وجہ سے ضاحک کو کہیں گے کہ یہ خاصۃ النوع ہے۔ اور خاصۃ الجنس اس خاصہ کو کہیں گے جو ایک جنس کے افراد کے ساتھ خاص ہو، جس طرح کہ مثلا ماشی ہے۔ اب ماشی یہ حیوان کا خاصہ ہے، حیوان کے جتنے بھی افراد ہیں، انسان ہے، انسان بھی ماشی ہے یعنی چلنے والا ہے، فرس ہے وہ بھی ماشی ہے چلنے والا ہے، بکر وہ بھی، غنم وہ بھی، حمار وہ بھی۔ تو یہ جو ماشی ہے یہ ایسا خاصہ ہے جو ایک جنس کے افراد کے ساتھ خاص ہے، نوع کے افراد کے ساتھ نہیں بلکہ جنس کے افراد کے ساتھ خاص ہے۔ جنس ہے حیوان، تو اس لیے ماشی کو کہیں گے کہ یہ خاصۃ الجنس ہے، جنس ہے۔ تو یہ تھی خاصہ کی دو تقسیمات، پہلی خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ، اور دوسری تقسیم کے اندر ہم نے خاصۃ الجنس اور خاصۃ النوع کو جانا۔ امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ کی مثال دے کر وضاحت کریں، مثالوں سے سمجھائیں کہ خاصہ شاملہ کیسے ہے اور خاصہ غیر شاملہ وہ کیسے ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ خاصۃ النوع اور خاصۃ الجنس کی تعریفات کریں اور پھر مثالوں کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی